السلام علیکم ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجات ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد اعزاز سید صاحب ہمارے ہتھے چڑھے ہیں اور ہم نے انہیں لائن پر لیا ہے تاکہ ہم اعزاز سید سے کچھ اہم تجزیے لے سکیں، کچھ اہم خبریں لے سکیں۔ اعزاز سید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب، بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے پاکستان کے اندر اس وقت، اور دو اہم ترین واقعات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو اب آج سے یعنی کہ پیر کے روز سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک تو جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، یہ 2 دن ان کی سماعت ہونی ہے اور اس کا فیصلہ ہونا ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 دن میں پورا دن اس کی سماعت کی جائے گی، 9:30 بجے شروع ہوگی اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ حکومت پاکستان نے ایک آپریشن لانچ کیا ہے، اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے ملیٹنٹس کے خلاف، پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کے خلاف۔ تو پہلے تو ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر کیس ہونے جا رہا ہے مخصوص نشستوں والا، اس کیس کے پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ رائے صاحب بہت شکریہ۔ رائے صاحب، جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، آپ کو پتہ میں کچھ تھا نہیں، یہاں پہ ٹریول کر رہا تھا، مجھے اس کی زیادہ اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن مختصر سا میں اس پہ بات کروں گا۔ میرے خیال میں بڑے اثرات پڑیں گے۔ جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا، یہ اس طرح کا بینچ بنا ہے کہ جس میں واضح طور پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ اگر اس پہ ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں پی ٹی آئی کو، تو یہ یا سنی اتحاد کونسل کو، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، ان اے سینس کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ اور اگر وہ نہیں ملتی، اچھا، الیکشن کمیشن نے ایک جواب جو اپنا داخل کیا تحریر، جو اب صبح عدالت کے سامنے آئے گا، اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے آفٹر دی الیکشن ہمیں یہ لکھ کر دیا تھا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ وہ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو پہلے سے آ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم پاکستانی، ہندو پاکستانی، کرسچن پاکستانی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے مذاہب کے جو پاکستانی ہیں وہ بھی ریزرو سیٹس کے اوپر آتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو کہا کہ جی سنی اتحاد کونسل کے وہ رکن نہیں بن سکتے۔ میرے خیال میں یہ تو بیسک ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ ان کی اس میں لکھا ہوا منشور میں کہ جی اس کی ممبرشپ کے لیے شرط ہے کہ مسلمان اور بالغ ہو۔ دیکھیے نا کہ یہ ساری سنی اتحاد کونسل میں آئی کیوں، پی ٹی آئی ساری کیوں آئی، وہ ساری اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں آلریڈی جو نان مسلم پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ اس طرح کی میں بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ اس طرح کی ایک اتنا بڑا فورم اور وہ اس طرح کی رہے۔ باقی آپ آرگیومنٹ دیں، فورم تو بیچارہ نامینل سے تھا، وہ تو پی ٹی آئی کی شمولیت کے بعد اس کو تھوڑا سا چلیے نہیں، لیکن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تو ایک کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے نا، ان کو تو کم از کم اپنا ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے نان مسلم پاکستانی اس کے ساتھ۔ اینی ہاؤ، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس کا۔ نہیں، اس میں الیکشن کمیشن تو ایسا نہیں کر رہا نا، الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے منشور میں یہ شامل ہے کہ اس میں غیر مسلم شامل نہیں ہو سکتے، تو اس میں الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ جی، الیکشن کمیشن نے اب دیکھیں نا یہ ضرورت کیوں آئی ان کو، یہ تو بیسیکلی الیکشن لاز یا الیکشن کا یہ سارا پروسیس ہے، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو ڈس فنکشنل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی پروسیس کے تحت آپ پیپلز پارٹی کو ڈس فنکشنل کر چکے ہیں، اسی پروسیس کے تحت نون لیگ کو ڈس فنکشنل کر چکے ہیں، اسی پروسیس کے تحت آپ ایک اور پارٹی کو ڈس فنکشنل کر چکے ہیں۔ یہ تو سارا پروسیس ہی انڈر کوشچن ہے نا۔ ایشو یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی غلط تھا، جو اب ہو رہا ہے یہ بھی کوئی آئیڈیل کام تو نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال یہ جو اب آج اور کل یہ 2 دن جو مکمل سماعت ہوگی، اس کے بعد حکومت کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ نشستیں سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو دے دی جاتی ہیں تو حکومت کی اس کو غیر مستحکم ہونے میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس واضح اکثریت موجود ہے۔ البتہ یہ نشستیں اگر دوسری سیاسی جماعتوں کو ملتی ہیں تو پھر وہ 2/3 اکثریت ملتی ہے اور وہ آئینی ترمیم کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ اب 2 دن بڑے امپورٹنٹ، اس سے بڑے اصلاحات ہوں گے پاکستان کے آگے، جو حکومت اگر کوئی ایسی عزائم رکھتی ہے آئین میں ترمیم کرنے کے حوالے سے۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف، جو بڑا ہاٹ ایشو ہے اور بڑا کرنٹ ایشو ہے۔ دہشت گردی کی لہر تو ان دنوں بہت زیادہ چل رہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہر روز ہمیں خبریں ملتی ہیں، کل بھی ملی، پرسوں بھی ملی۔
کہ ملک کے مختلف حصوں میں خصوصاً خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پاک فوج کے جوان اور افسران جو ہیں وہ مسلسل شہید کیے جا رہے ہیں. دہشت گردوں نے وہاں پر ایک اندھیر نگری مچا رکھی ہے. بلکہ ایک اجلاس تھا ایپیکس کا جو کہ صوبائی لیول کا اجلاس تھا کور کمانڈر پشاور کے. میں پرانی بات کروں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پرانی. تو اس کے اندر علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ میں وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اور زمین کا ذاتی مالک ہونے کے باوجود اپنی بوئی ہوئی فصل نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ میں پی ٹی آئی کو بتانا دے دوں. اور میں اپنے مزاروں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی وہ کون لوگ ہیں, ٹی ٹی پی کو بتانا دے دوں. میں ٹی پی کا نہیں ایکچولی ورڈ یوز کیا گیا تھا رائے صاحب, وہ تھا کہ طالبان کو, بلکہ میں اب آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مقامی طالبان ہیں وہ گڈ طالبان ہیں, یعنی وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ذکر نہیں کر رہے تھے, وہ گڈ طالبان کا ذکر کر رہے تھے, جو کہ ایکچولی وہ انگلی اٹھا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ گڈ طالبان کو پیچھا یعنی کہ ان کو سپورٹ کرتے. انہوں نے وہاں پر یہ الفاظ تھے ان کے کہ جی میں اپنے جب مزاروں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میری فصل ہے تو میں اس کو کیوں نہیں اٹھا سکتا, کون آپ کو منع کرتا؟ کہتے ہیں جی وہ مسلح طالبان آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم سرکاری طالبان ہیں. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 2 وجوہات کی بنا پر پولیس ڈس فنکشنل ہے. ایک کہ وہاں پہ ان کی اپنی پارٹی کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں, وہ اگر خیبر پختونخوا پولیس کسی جگہ پہ کوئی ناکہ لگاتی ہے تو وہ وہاں پر بندے لے کر آ جاتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کیسی ہو ہمارے علاقے میں ناکہ لگانے کی. لیکن اسی خیبر پختونخوا کے اندر طالبان ناکے لگاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی آوازیں نہیں نکلتی. تو یہ ایک سچویشن وہاں پر بنی ہوئی ہے. تو اب جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی میں کے فورم پر یہ اس کی اپروول ہوئی ہے. اس میں 4 صوبائی وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے, باقی وزیر اعظم اور عسکری قیادت تو تھی. وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ جی اب ایک آپریشن بڑا لانچ کیا جا رہا ہے, آپریشن استحکام پاکستان کے نام سے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ بڑی حیرت ہوئی کہ کل جب اسمبلی کا اجلاس تھا تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ نعرہ بازی کی کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, بلکہ تقریریں کی کہ یہ ہماری لاشوں سے گزر کے آپریشن ہوگا. اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے پوری طرح سے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ پاک فوج کو اس آپریشن کے خلاف ہیں. تو یہ ایک اندر سے ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہے. اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں جو آپریشن ہوتے رہے ہیں جو 2014 میں اور اس کے بعد بھی غالباً 2 آپریشن ہوئے تھے جو ضرب عضب اور رد الفساد کے نام سے, ان کی نسبت اس آپریشن میں زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو گراؤنڈ سے پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی ان کے خلاف کھڑی ہوں گی. تو اس سینیریو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ایسا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی آپریشن کی جو کامیابی کی ضمانت ہے نا وہ اس آپریشن کی پولیٹیکل سپورٹ ہے, اور وہ جو سپورٹ ہے وہ سیاسی جماعتیں فراہم کرتی ہیں. اگر سیاسی جماعتوں نے یہ سپورٹ نہ دی, ڈیوائڈ رہی یہ بات, تو یہ آپریشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آپریشن کے نتائج کوئی اتنے اچھے نہیں نکلیں گے. سوائے ایک کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی آگے اجلاس میں, انہوں نے بھی سپورٹ کر دیا, جماعت اسلامی نے بھی سپورٹ کیا, ایم کیو ایم نے بھی سپورٹ کیا, بلوچستان کی جماعتوں نے بھی سپورٹ کیا. صرف ایک اکیلی پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سپورٹ نہیں کری بلکہ اینٹی جا کے کھڑی ہوگی ہے کہ جی ہماری تو لاشوں سے گزر کے ہوگا آپریشن. رائے صاحب بات یہ ہے کہ وہ جماعت ہے جس کی اس صوبے میں حکومت ہے, یہ وہ جماعت ہے جس کو اس صوبے میں ایک بڑی تعداد نے ووٹ ڈالا ہے, سپورٹ ہے ان کی, پولیٹیکل بیس ہے ان کا. یہ تو نہیں ہے کہ جی ایک جماعت, اٹس ناٹ میٹر آف ون پارٹی, اٹس میٹر آف دی سپورٹ آف دی پیپل. اگر ایک بڑی پارٹی وہ سپورٹ نہیں کرتی اور باقی تانگا پارٹیاں اس صوبے میں وہ جو جا کے سپورٹ کرتی ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے کنونس کرنا ہوگا. اور اگر نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے. شاہ جی اس میں دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹیبل پہ بٹھا کے تو بات کی جا سکتی ہے. اب ادھر سے ان کو کنونس کرنے کے لیے ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے اور بیٹھتا ہے جب گنڈاپور تو وہ اس میں کہتا ہے حمایت بھی دیتا ہے, لیکن گراؤنڈ پہ وہ نہیں دیتے اس لیے کہ ایک طرف ان کو مذاکرات نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ان کو طالبان کی بندوق نظر آتی ہے. وہ نہ صرف یہ ہے کہ اس بندوق سے خوف زدہ ہیں بلکہ وہ اس بندوق کو اپنے حمایت میں استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ ماضی میں عمران خان بڑے فیورٹ رہے ہیں طالبان کے اور ان کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے. یہ ساری ریکارڈ تو آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ جو اس ساری سینیریو کے بیچ میں اب جب یہ آپریشن شروع ہوگا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کے پی کی عوام ہے وہ اس کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا؟ دیکھیے آپریشن جب شروع ہوگا
پہلی بات تو یہ کہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے کے بڑے مراحل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا میرا نہیں خیال کہ آپریشن آسانی سے شروع کیا جا سکے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ سوات آپریشن جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے. سوات آپریشن اسی وقت کامیاب ہوا تھا کہ جب صوبے میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت نے اور مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو سپورٹ کیا تھا, اور پھر پی ایم ایل این نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ بڑا کامیاب ہوا تھا, اس کے رزلٹ نکلے تھے. اگر اس آپریشن کو سپورٹ نہیں ملتی, پولیٹیکل سپورٹ نہیں ملتی, تو یہ بہت بڑا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے. بہت بڑا بحران پیدا. ایک آپ کی جو بات ہے وہ آئیڈیلی بڑی زبردست ہے. اصولی طور پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاسی سپورٹ اگر نہیں ملتی تو بحران ہوگا, اور اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کامیاب. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرابلم از دس کہ پی ٹی آئی نے کسی بھی صورت ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کو سپورٹ نہیں کرنا, تو کیا صوبے کو یا ملک کو ٹی ٹی پی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے آپ کے پاس, مجھے بتائیے نا آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپریشن کے علاوہ تو کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے, ان کو ختم کرنے کا یا ان کو روکنے کا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب اگر آپریشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور متعلقہ صوبے جہاں پر آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو بااختیار بھی بنا دیا ہے اور لا اینڈ آرڈر ایکچولی صوبوں کے سپرد کر دیا ہے, آئین میں کیا ہے نا آپ نے. دیکھیں وزیر اعلیٰ تو ایسے اس میں ایپیکس میں بیٹھ کے حمایت کر گیا, لیکن اس کی پارٹی نہیں کر رہی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کی جو حمایت ہے وہ پبلک نہیں ہے. ابھی تو پبلک آئے گی تو پتہ لگے گا نا کہ کیا وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ. ٹھیک ہے, ایشو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا آئینی بحران بھی ہے اور یہ پولیٹیکل بحران بھی ہے. اس کو ریزالو کرنا ہوگا. یہ مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا, دیٹ از ڈیفیکلٹ کویشچن ٹو آنسر. اگر وزیر اعلیٰ نے اس کی حمایت کی ہے تو پبلکلی وزیر اعلیٰ کو حمایت کرنی ہوگی. اگر وہ پبلکلی حمایت نہیں کرتے تو میں اب آپ کو بتا دوں قومی اسمبلی میں ان کے اراکین اسمبلی نے مخالفت کی, مخالفت کی ہے, وہ پبلک مخالفت ہے. پھر اس حمایت کی کیا اہمیت رہ گئی اگر انہوں نے کوئی حمایت کی ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق کہ وہ حمایت انہوں نے نہیں کی, انہوں نے دونوں طرف کی باتیں کی ہیں. انہوں نے مخالفت کی باتیں بھی کی ہیں, انہوں نے حمایت کی باتیں بھی کی ہیں. کچھ اراکین ان کے کچھ اراکین قومی اسمبلی نے کچھ ایسی تقریر کی ہیں. نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ صوبے کی عوام کو اس آپریشن کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دونوں طرف کی باتیں کی ہیں, حمایت میں بھی کی ہیں, مخالفت میں بھی کی ہیں. تو اس لیے اس بات کو اس وقت تک آپ نہ حمایت اور مخالفت سمجھے جب تک وہ پبلکلی آ کے سٹینس نہیں لیتے, صوبائی حکومت نہیں آتے. تو یہ ایک بہت بڑے آئینی اور لا اینڈ آرڈر کے بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں. چلے گئے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پی ٹی آئی کبھی بھی ٹی ٹی پی کے خلاف نہ جائے گی, نہ ہی کسی ایسے آپریشن کو سپورٹ کرے گی, بلکہ مخالفت کرتی رہی. اس میں پھر چوائس کیا ہے, آپشن کیا ہے؟ نہیں, دوسری بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں چوائس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے. اگر تو چوائس کا فیصلہ وفاق نہیں کرنا ہے تو پھر تو وفاق اپنی مرضی کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آئین میں یہ لکھا ہوا ہے, درج کیا ہوا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ صوبے حل کریں گے, یہ تو آئین میں درج ہے نا. ٹھیک ہے, تو پھر تو صوبے کے پاس رائٹ ہے, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. ہمیں اب دیکھیں نا آپ کیا کر سکتے ہیں. صوبے کے رائٹ کا آپ اندازہ کر لیں کہ جو وفاقی ادارے وہاں پر بجلی کی سپلائی کے محکمے ہیں, وہاں پہ گریڈ اسٹیشنوں پہ حملے ہوتے ہیں, تو وہاں کی جو پولیس ہے وہ اس حکومت کی وجہ سے ان حملہ آوروں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی. بات یہ ہے راجہ صاحب کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے آپ باندھتے ہیں نا تو منہ سے کھولنا پڑتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. یہ جو جن کو انہوں نے پالا تھا وہ خود ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ میرا اور میری اور آپ کی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں ہے. جی ہاں, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اب انہیں بھگتنا پڑے گا. انہی کے لوگ بیٹھ کے کہتے رہے کہ جی مذاکرات ہوں, تو ساری پارلیمنٹ کہہ دیتی تھی مذاکرات ہوں. انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہوں, تو ساری کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہوں. اب چلیں, وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تو لے رہے ہیں. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا جو پی ٹی آئی کہتی ہے طالبان سے نمٹنے کا طریقہ کہ جی اپیزمنٹ کا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن اب میرے اور آپ کے اتفاق کرنے یا نہ کرنے سے تعلق نہیں رہ جاتا جب آئین میں آپ نے ان کو اختیار دے دیا ہوا ہے. آپ آئین سے ماورا تو نہیں ہے, وفاق
یا مرکز کے ادارے آئین سے ماورا تو نہیں ہیں. اب چونکہ جواز موجود نہیں ہے نا کہ کس بنیاد کے اوپر اس آپریشن کی مخالفت کریں. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرنے کے لیے بڑا سالڈ کہ جواز ہونا چاہیے. تو کل اسمبلی کے اندر جو ایک جواز, میں اس کو بھونڈا جواز کہوں گا کہ جی یہ اپیکس کمیٹی کون ہوتی ہے, یہ پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے تھا فیصلہ. تو کیا جب کمیٹی تو وہی ہے نا جو ان کے دور میں بھی تھی, جی ہاں, ان سے پہلے دور میں بھی تھی, یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ دیکھیں جب عمران خان نے, یہ پرائم منسٹر نے اس وقت جب وہ پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے جب طالبان کو پاکستان واپس لا کے بسانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت انہوں نے کون سا پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا تھا؟ اس وقت تو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ کب یہ فیصلے ہوئے اور کہاں ہوئے اور کیسے ان کے اوپر عمل درآمد ہو گیا. لا کر وہ جن کو پہلے ہم نے اپنے کئی 80,000 مطلب خون دے کر نذرانہ اور آپریشن کر کے جن سے جان چھڑائی تھی ان کو لا کے دوبارہ اپنے گلوں پہ ڈال دیا. نہیں رائے صاحب, میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں, میں عمران خان کا فین نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, لیکن ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ملٹری لیڈرشپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا. پارلیمنٹ میں اس وقت صرف 2 بندوں نے بات کی تھی مخالفت میں, ایک کا نام تھا علی وزیر اور ایک کا نام تھا محسن داوڑ. یہ ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں. پیپلز پارٹی نے کوئی مخالفت نہیں کی تھی, نون لیگ نے کوئی مخالفت نہیں کی تھی, کسی اور جماعت نے کوئی مخالفت نہیں کی تھی. جیسے کہے نا کہ کھل کے مخالفت کرنا کہ ہم نہیں مانتے, کسی نے نہیں کی تھی. بلکہ اس دوران جو ملٹری لیڈرشپ تھی ایٹ دیٹ ٹائم, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے بھی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو اعتماد میں لیا تھا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا مجھے اعتراض ہے. دیکھیں وہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو ملٹری کی عادت کا پارلیمنٹ سے کیا واسطہ ہے؟ وہ تو بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت حکومت جو پارلیمنٹ میں لائے تو اس وقت ان کی حکومت پارلیمنٹ میں لائی تھی نہیں لائی تھی, ملٹری کی عادت لائی تھی, تو وہ ایک الگ بات ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ملٹری کی عادت ہی لائی تھی نا, یہ وہی اجلاس, اسی اجلاس کی بات کر رہا ہوں جب عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید انہوں نے اکیلے بریفنگ دی تھی, غالباً ڈیفینس منسٹر وہاں پر آئے تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی تو پارلیمنٹ میں یہ سارے موجود تھے. اب یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں آج یہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں نا, کچھ ہمیں بھی تو اپنا خیال کرنا چاہیے نا. یا اس وقت ہم نے ان لوگوں نے کوئی سٹینس لیا ہوتا, اس وقت جو 2 لوگ جن کو قابل احترام کہنا چاہیے وہ 2 لوگ ہیں, ایک علی وزیر ہے اور محسن داوڑ ہے, جنہوں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, ان کو نہ لے کے آئیں. اس وقت بھی کہا جو انہوں نے بات کی, ان تمام لوگوں نے ان کو بات نہیں کرنے دی, علی وزیر کو تو بات نہیں کرنے دی جو انہوں نے اس وقت موقف اختیار کیا. آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ وہ ان کا موقف ٹھیک تھا, محسن داوڑ کا یا علی وزیر کا. اب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اگر بندے کی غلط ہے تو اس کی ساری غلط ہیں, یا ٹھیک ہے تو ساری ٹھیک ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. انسان کہیں پہ ٹھیک ہوتا ہے, کہیں پہ غلط ہوتا ہے. لیکن میرا جو اصل ہنچ ہے یا جو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا چوائس اس آپریشن کے علاوہ. دیکھیں ٹی ٹی پی نے تو دہشت گردی چھوڑنی کوئی نہیں, پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کا ساتھ دینا نہیں چھوڑنا, تو ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ کیا ہم اس کو پی ٹی آئی کو کی وجہ سے ملک کو دہشت گردوں کے مکرم پہ رہنے دیں؟ وہ پی ٹی آئی والے تو خود ان کو بتا دیتے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی دوسرے پہ دینا شروع کر دے. دیکھیں راجہ صاحب, بات یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ وفاق نے نہیں کرنا. اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے نا کہ جی ہم ان کو والے کر دیں, دیکھیں ان کے صوبے نے ایک مینڈیٹ لیا ہے, اس صوبے میں ایم ایم اے کی بھی تو حکومت رہی ہے, اور آج سے زیادہ سنگین مینڈیٹ صوبے کو گورن کرنے کا ہے, کسی کلن تنظیم کے حوالے اس کی انتظام دہشت گردوں کے حوالے کرنے کے مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. کسی کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے. جب ایم ایم اے کی حکومت تھی یہاں پر صوبے میں, جب جنرل مشرف تھا, جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی, تو ایم ایم اے کی حکومت کس کو سپورٹ کرتی تھی؟ طالبان کو سپورٹ کرتی تھی. اور کون سے طالبان کو کرتی تھی؟ وہ ان طالبان کو کرتی تھی جن کے خلاف پوری دنیا جنگ کر رہی ہے. وہ ان طالبان کو کرتی تھی جو پاکستان میں جو القاعدہ اور باقی جو جماعتوں کے جو عسکریت پسند ہیں ان کو سپورٹ کرتے تھے. شاہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا پرابلم ابھی بھی وہیں پر ہے. ہم جس صورتحال کو اس وقت فیس کر رہے ہیں, اس آپریشن کے علاوہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو قابل عمل ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ راجہ صاحب میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو فیصلہ سازی ہے, یا تو آپ کہہ دیں جی ہم آئین ایک طرف رکھتے ہیں, آپ کہہ دیں کہ جی ہم نے صوبے میں گورنر راج لگانا ہے, آپ کہہ دیں, اگر کوئی طریقہ کار ہے تو آپ کے پاس. موجودہ جو صورتحال ہے نا, میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ آئینی بحران ہے. شاہ جی یہاں پہ آئینی بحران ہے. ایک ڈبل گیم جو آگے چل کے ہوگی, آگے چل کے ڈبل گیم کیا ہوگی کہ جو حکومت ہے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی,
وہ مطلب ہے ایک بظاہر ساتھ دے دیں گے آپریشن کی یا مخالفت نہیں کریں گے، لیکن جو پارٹی وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہے وہ اس کے خلاف کھڑی رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس منافقت کا تو کوئی حل نہیں ہے. جی ٹھیک بات. تو یہ اب سچویشن ایسی ہے کہ یہ جو اب ہم ویک جا رہا ہے، آپ عدالتی محاذ سے لے کر آپ گراؤنڈ پہ دہشت گردی کے خلاف جو معاملات ہیں اس تک دیکھیں تو یہ ویک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جون کے مہینہ ہے کہ اس کے اینڈ تک کافی ساری سچویشن بدل سکتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس ویک میں کچھ صورتحال کلیئر ہو جائے گی؟ ایسا میرے خیال میں اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ اتنا جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اس بحران کو طول دیں، یہ تنازع رہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے یہ دونوں اپیزمنٹ یا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے بائی ہک اور بائی کروک. یہ دیکھیے گا، میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بیانات دے رہے ہیں آپریشن کے خلاف، ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے 9 مئی کے خلاف آ کے مذمتیں کی تھی، شاید یہ بھی ہو کہ میں اور آپ دیکھیں کہ 9 مئی کی طرح یہ اسی آپریشن کے حق میں دیں، بیانات دیں، جیسے بھی دیں. لیکن میں آپ کو جو اس بات کا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان کا ہو رہا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور یہ بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس بحران سے نکلنا ہوگا جلدی سے جلدی. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین، آپ نے اعزاز سید کی اور میری گفتگو سنی. آج ہم نے خاصی بحث بھی کی اس کے اوپر، لیکن جو فائنل کمنٹ ہے وہ اعزاز سید کا صاحب کا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ خوفناک بحران کی طرف جا رہے ہیں اور اس بحران کا جلد سے جلد حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا. آپ کی جو بھی رائے ہو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.